تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یاسین ملک کے بارے میں، جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سی عوام کو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا وہ کون ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاؤں گا، انہوں نے کس طرح سٹرگل کی اور کشمیر کے لیے وہ کس طرح لڑے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ارلی ایج سے۔ یاسین ملک 3 اپریل 1966 میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 56 سال ہے اور ان کے والد کا نام غلام قادر تھا، جو 2015 میں ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی گریجویشن ایس پی کالج سے کی۔ اور اگر میں ان کے گولز کی بات کروں، ان کے گولز کیا تھے؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے تھے، وہ نہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، وہ نہ کشمیر کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ ان کا پولیٹیکل بلیو یہ تھا کہ کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، کشمیریوں نے اپنی جان دی ہے، تو یہ کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہی ان کا مین موٹیو تھا، اور اسی کی بیس پہ انہوں نے اپنی کمپینز چلائی اور اپنی ساری کی ساری زندگی کشمیر کے نام کر دی۔ 1980 میں انہوں نے تلال پارٹی سٹارٹ کی، جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ بھارتیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے کشمیر کے لیے لڑیں۔ اس کے بعد ان کو 4 مہینے کی قید ہوئی۔ اور اگر ہم ان کے کرمنل کیسز کی بات کریں تو بھارت نے ان پہ 4 کرمنل کیسز مین لگائے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے ایک اسکالر کا قتل کیا ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک ربیہ سعید نامی لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے، جو کہ بیٹی ہے ہوم منسٹر مفتی محمد سعید کی، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے 5 IAF آفیسرز کو قتل کیا ہے، اور چوتھا جو مین کیس یہ ہے کہ انہوں نے ٹیررزم فنڈنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے 1990 میں۔ اور پھر یوں ہوا کہ 2007 میں انہوں نے کمپین چلائی سفر آزادی کے نام سے، اور انہوں نے 3500 ٹاؤن وزٹ کیے اور عوام کو موٹیویٹ کیا کہ آپ باہر نکلیں اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں، بھارت کے خلاف لڑیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ان کی زندگی میں تھوڑی بہت خوشیاں آئیں۔ 2009 میں انہوں نے شادی کی مشال ملک سے، جو کہ ان سے 20 سال چھوٹی تھیں، اور اب ان کی ایک بچی بھی ہے، زہرہ سلطانہ۔ اور پھر 2016 میں انہوں نے نواز شریف کو لیٹر لکھا، کیونکہ گلگت بلتستان ایک الگ پروونس بننا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے نواز شریف کو لیٹر لکھا کہ آپ ایسا نہ ہونے دیں، اور پھر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر برا وقت سٹارٹ ہوا۔ 2017 میں ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا۔ انڈیا کے مطابق انہوں نے پاکستان سے فنڈنگ لی تھی اور آرمز بائی کر کے کشمیریوں کو دی تھیں۔ اور ان کی وائف کے مطابق 2019 ان کی اینیورسری تھی، تو دونوں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی، اور لوگوں نے کہا، کمنٹس کیے کہ مے بی یہ آپ کی آخری ملاقات ہو۔ اور پھر یوں ہی ہوا، آرمی آئی اور ان کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ ان کی وائف کے مطابق بعد میں ان کو ایک آڈیو کال آئی واٹس ایپ پہ، اور انہوں نے بات کی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا، زہرہ سلطانہ کو، جن سے وہ بے شمار پیار کرتے تھے، کہ میں بہت دور جا رہا ہوں۔ تو ان کی بیٹی نے کہا، پاپا اتنی رات آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بس یہی کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں۔ ان کی وائف کے مطابق آج تک جب بھی میں سوتی ہوں یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور آپ لوگ سکون کی نیند سو رہے۔ اور پھر 2020 میں مقدمہ چلا، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت ڈیفینڈ کیا کہ ہم نے 5 آفیسر کا قتل نہیں کیا، لیکن انہوں نے بھیک نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں، لیکن ہم نے ان کا قتل ہرگز نہیں کیا۔ 10 مئی کو ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا، اور 25 مئی کو وہ خبر آئی جس کا کسی کو انتظار نہیں تھا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور یہ بہت افسوسناک خبر تھی۔ اس کے بعد ان کی وائف کا بیان آیا کہ میں نے ایسا بہادر شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یہاں کا ہر کشمیری یاسین ملک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکلیں، یاسین ملک کے لیے آواز اٹھائیں، لڑیں، اور اب وہ جو کمپین چلا کے گئے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ اور پھر یوں ہی ہوا، جموں کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں طرف عوام نکلی ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کری ہے کہ یاسین ملک کو رہا کیا جائے اور آزاد کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد میں، پاکستان مظفر آباد میں، عوام لائن آف کنٹرول پہ جا کے پروٹیسٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یاسین ملک کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن تبدیلی لانے کے لیے صرف ٹویٹس اور پوسٹ سے کام نہیں بنتا، کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کشمیر کے لیے اصل سٹرگل کون کر رہا تھا، اصل قربانیاں کس نے دی ہیں، اصل لوگ ان کے ساتھ، یاسین ملک کے ساتھ کون کون لوگ تھے، اور ہم کشمیر آزاد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ امید ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔